بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد واللیل اذا یغشا اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے بظلمتہ نکال کر یغشا کے سبب کو بیان فرمایا کہ اپنی اندھیری کے ظلمت کے سبب چھا جائے کل ما بین السماء والارض کل ما بین السماء والارض کے آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز پر چھا جائے. یہ نکال کر مفعول عام کو بیان فرمایا، یا یہ بھی مفعول کو بیان فرمایا اور یہ بھی بتا دے کہ مفعول عام ہے، اس کا کوئی خاص چیز مراد نہیں. والنہار اذا تجلی اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے. تکشف وظہر یعنی جب واضح ہو جائے اور ظاہر ہو جائے. تکشف وظہر نکال کر تجلی کے لغوی معنی بیان فرمائے. وَإِذَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِمُجَرَّدِ الظَّرْفِيَّةِ وَالْعَامِلُ فِيهَا فِعْلُ الْقَسَمِ. فرمایا کہ اذا دونوں آیتوں میں فقط ظرفیت کے لیے آیا ہے، ظرف زمان، اور اس کے اندر جو عامل ہے یعنی جس کی وجہ سے یہ منصوب ہو رہا ہے اذا، وہ فعل قسم. اقسم فعل قسم جو قسم سے پہلے محذوف ہوتا ہے وہ اس کا عامل ہے. یہ تحقیق نحوی کو بیان فرمایا. وما بمعنی من او مصدریۃ، فرمایا کہ ما یا تو من کے معنی میں ہے یا پھر ما مصدریہ ہے. یہ نکال کر تحقیق نحوی کو بیان فرمایا. خلق اور قسم ہے اس ذات کی، خلق الذکر والانثی کہ جس نے مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا. آدم و حواء، آدم و حواء نکال کر اس بات کو بیان فرمایا کہ الذکر پر الف لام، جو الذکر اور الانثی پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے. بعض مفسرین کے قول کے مطابق الذکر اور الانثی پر جو الف لام ہے عہد خارجی کا ہے. آدم و حواء نکال کر اس بات کو بیان فرمایا. او کل ذکر و کل انثی، کیا ہر مذکر اور ہر مؤنث. یہ نکال کر بتا دیا کہ بعض مفسرین کے نزدیک الف لام جو ہے الذکر اور الانثی پر جو الف لام ہے یہ عہد یہ استغراق کا ہے. والخنث المشکل عندنا ذکر او انثى عند اللہ تعالی فیحنث بتکلیمہ من حلف لا یکلم ذکرا ولا انثى. کہ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ یہاں خلق الذکر والانثى فرمایا جبکہ اللہ تعالیٰ نے مذکر مؤنث کو تو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تو خنثی کو بھی پیدا فرمایا ہے. اب خنثی کو بھی پیدا فرمایا ہے لیکن یہاں صرف ذکر اور انثی کی تعیین کی ہے، تو اس سے تو خنثی خارج ہو گیا، اس سے تو خنثی کا یعنی خارج ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہونے سے. تو اس کا جواب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ نہیں، وہ اس سے خارج نہیں ہوا، وہ اس کے اندر داخل ہے. کیوں؟ کہتے ہیں خنثی جو ہے مشکل ہمارے اعتبار سے ہے، وہ مشکل ہمارے اعتبار سے ہے کیونکہ ہم غیب نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ یا مذکر ہے یا مؤنث ہے، متعین ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب، اللہ تعالیٰ تو خالق ہے اس کے، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے. تو مشکل ہمارے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے تو وہ یا مذکر ہے یا مؤنث، تو وہ آگے اس کے اندر. پھر اس کی اس جواب کی دلیل بھی پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر کسی شخص نے قسم کھائے کہ وہ کسی مذکر کسی مؤنث سے بات نہیں کرے گا، اس بات کی قسم کھائی، تو اگر اس نے خنثی سے بات کر لی، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے مذکر یا پھر مؤنث ہے، اس وجہ سے وہ حانث ہو جائے گا. یہ دلیل پیش کی. ان سعیکم بے شک تمہاری کوشش، عملکم یعنی اعمال، کوشش عمل میں کوشش، عملکم نکال کر سعیکم کے لغوی معنی بیان فرمائے یعنی تمہاری عملی کوشش. لشتیٰ وہ مختلف ہے، مختلف نکال کر لشتیٰ کے لغوی معنی بیان فرمائے. فعامل للجنت بالطاعة وعامل للنار بالمعصیة، کہ کچھ لوگ اطاعت کے ذریعے سے جنت کے لیے عمل کرتے ہیں، کچھ لوگ اطاعت کے ذریعے سے جنت کے لیے عمل کرنے والے ہیں.
اور کچھ لوگ معصیت کے ذریعے سے جہنم کے لیے عمل کرتے ہیں، یہ جہنم کے لیے عمل کرنے والے ہیں، یہ نکال کر حاصل معنی کو بیان فرمایا ان سعیکم لشتی۔ فاما من اعطا، تو بے شک وہ جس نے دیا حق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا، یہ نکال کر مفعول کو بیان فرمایا، واتقا اور ڈرا اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرا، یہ مفعول بھی کو بیان فرمایا اتقا۔ وصدق بالحسنى اور اس نے سچی بات کی تصدیق کی، اس نے سچی بات کی تصدیق کی، ای بلا الہ الا اللہ فی الموضعین، مراد معنی بیان فرمایا حسنہ کے کہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اس نے تصدیق کی، یعنی حسنہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے جہاں پر بھی، اور آگے وکذب کے بعد جو بالحسنہ ہے وہاں پر بھی لا الہ الا اللہ ہی مراد، تو یہ مراد معنی بیان فرمایا۔ فسنیسرہ للیسرا، تو ہم اس کے لیے راستہ آسان، ہم قریب اس کے لیے راستہ آسان کر دیں گے، للجنتی یعنی آسانی کے لیے ہم آسان کر دیں گے، مطلب للجنتی کہ جنت کے لیے ہم اس کا راستہ آسان کر دیں گے۔ للجنتی نکال کر بتا دیا کہ للیسرا پر جو لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے، الف لام عہد خارجی کا ہے۔ واما من بخل، اور وہ شخص کہ جس نے بخل کیا، بحق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے میں، یہ نکال کر مفعول کو بیان فرمایا، واستغنا اور استغنا برتا، بے احتیاجی برتی، عن ثوابہ نکال کر استغنا کے مفعول کو بیان فرمایا، یا ما یوں بھی کہہ سکتے کہ ما عنہ الاستغنا کو بیان فرمایا کہ کس چیز سے استغنا برتا، اللہ تعالیٰ کے ثواب سے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور اس نے سچی بات کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ تو ہم عن قریب اس کے لیے آسان کر دیں گے، نُهَيِّئُهُ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے لازمی معنی کو بیان فرمایا، نُهَيِّئُهُ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے لازمی معنی کو بیان فرمایا، لِلْعُسْرَى جہنم، اس کے لیے جہنم کا راستہ یعنی تنگی کا راستہ یعنی جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے، للناری نکال کر بتا دیا کہ للعسرا پر جو لکھام ہے یہاں پہ خارجی کا ہے، وما اور نہیں ہے، ما نافیت نکال کر ما کے معنی کی تعین کر دی، ترکیب کو بیان فرمایا کہ یہ ما موصولہ نہیں ہے، یہ ما جو ہے مصدریہ نہیں ہے، نافیہ ہے۔ یغنی عنہ مالہ اذا تردی، جب وہ ہلاک ہوا اس کو اس کے مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا، کوئی نفع نہیں دیا، فی الناری محل تردی محل ہلاکت کو بیان فرمایا، جب جہنم میں گرا اور ہلاک ہوا، ظاہر سی بات ہے جہنم میں جانا ہلاک ہے، ہلاک ہونا ہے، فی الناری نکال کر محل تردی کو بیان فرمایا کہ جب جہنم میں گرا اور ہلاک ہوا۔ ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمہ ہے ہدایت کا راستہ، یعنی لتبیین طریق الہدی من طریق الضلال، کہ ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے واضح کر دینا، الگ کر دینا، ممتاز کر دینا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ لتبیین طریق الہدی من طریق الضلال نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ الہدی کے مراد معنی کو بیان فرمایا، لیتمثل امرنا بسلوک الاول ونہینا عن ارتکاب الثانی، تاکہ وہ عمل کرے، ہمارے حکم کی تعمیل کرے پہلے راستے پر چل کر، اور ہمارے جو نہیں ہے اس نہیں پر عمل کرے دوسرے راستے سے بچ کر، یہ نکال کر علت کو بیان فرما دیا للہدی۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ اور بے شک ہمارے لیے ہی ہے آخرت اور دنیا، اولا یعنی دنیا، دنیا نکال کر بتا دیا، الاولا پر جو لفلام ہے عہد خارجی کا ہے۔ فمن طلبها من غیرنا فقد اخطأ، لہذا جس نے دنیا ہمارے علاوہ اور کسی سے طلب کی اس نے غلطی کی، کیونکہ دیں گے پھر مطلب یہ کہ دینے والی دینا ہم نے یہ پھر بھی ہم ہی دیں گے، دوسرا غیر دے گا نہیں، مگر یہ گمراہ ہوا، یہ نکال کر وجہ تخصیص کو یا فائدہ تخصیص کو بیان فرمایا ہے، یہ نکال کر فائدہ تخصیص کہ ہمارے ہی لیے ہے دنیا اور آخرت، اس کے فائدے کو یعنی فائدہ تخصیص کو بیان فرمایا، اس کی غرض ہے فائدہ تخصیص کا بیان۔ فَأَنذَرْتُكُمْ تو میں تمہیں ڈراتا ہوں، لہٰذا میں تمہیں ڈراتا ہوں، خوّفْتُكُمْ نکال کر انذرتکم کے لغوی معنی بیان فرمایا، یا اہل مکہ یا اہل مکہ نکال کر مخاطب کی تعین کر دی،
نارن ایسی آگ سے تلظا جو بھڑکائی گئی ہے، بحذف احد التائین من الاصل، یعنی فرماتے مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ اصل میں تتلظا تھا، تو اصل جو تھا تتلظا تھا، تو ایک تا کو دونوں میں سے حذف کر دیا تو یہ تلظا ہو گیا۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق صرفی کو بیان فرمایا، وقری بثبوتها، اور فرمایا کہ ایک قرات جو ہے بعض ایک قرات اس کی ایسی بھی ہے کہ جو تا کو ثابت رکھ کر یعنی حذف نہ کر کے پڑھی گئی ہے، تتلظا، وقری بثبوتها سے نکال کر بتا دیا کہ یہ قرات جو ہے یہ شاذ ہے، غیر مشہور قرات ہے، شاذ قرات کی طرف اشارہ کر دیا۔ ای تتوقد نکال کر یعنی جو بھڑکائی گئی ہے، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تلظا کے لغوی معنی بیان فرمایا۔ لا یصلاها، نہیں پہنچے گا اس میں، یعنی یدخلها، یدخلها نکال کر یصلاها کے لغوی معنی بیان فرمایا، الا الاشقى، جہنم میں داخل نہیں ہوگا مگر بدبخت، بمعنی الشقی، بمعنی الشقی نکال کر مفسر رحمۃ اللہ نے بتا دیا کہ اشقا ہے تو لفظ اس میں تفضیل کا، مگر یہاں معنی اس میں تفضیل والے مراد نہیں ہے، تو یعنی یہ نکال کر بتا دیا کہ ہے لفظ اس میں تفضیل ہے لیکن معنی تفضیل سے خالی ہے، یہاں سب سے بڑا بدبخت داخل ہوگا وہ مراد نہیں ہے بلکہ ہر بدبخت داخل ہوگا، اور بدبخت سے مراد کفار۔ الذی کذب، وہ کہ جس نے جھٹلایا، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، النبی نکال کر کذبہ کے مفعول کو بیان فرمایا، وتولی، اور منہ موڑا، اعراض کے، عن الایمانی، عن الایمان نکال کر ما عنہ التولی کو بیان فرما دیا کہ یعنی ایمان لانے سے اعراض کیا۔ وهذا الحصر مؤول لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيكون المراد الصلي المؤبد، فيكون المراد الصلي المؤبد۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یصلاح الا الاشقى، کہ اس کے اندر صرف بدبخت داخل ہوگا، جبکہ نصوص سے ہی پتہ چلتا ہے، قرآن کی اور احادیث کے نصوص سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو بعض مومنین بھی داخل ہوں گے جہنم میں۔ یہاں تو حسر جو اس کے اندر جو حضرت فرمایا کہ لا یصلاح، اس میں داخل نہیں ہوگا مگر بدبخت، یعنی اس کے اندر بدبخت ہی داخل ہوگا، یعنی کافر ہی داخل ہوگا، تو اس حسر کا کیا مطلب؟ کیونکہ اس کے اندر تو بعض مومنین بھی، جب بہت بعض مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے، نصوص سے پتہ چلتا ہے، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی بات آتی ہے، تو پھر اس حسر کا کیا مطلب؟ تو مفسر عبد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حسر اصل میں مؤول ہے، یعنی اس کی تعویل کیا ہے کہ اس کی تعویل یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء کہ اللہ تعالیٰ کفر و شرک کے علاوہ جو گناہ چاہیں گے، جس کے حق میں چاہیں گے بخش دیں گے، تو اس سے لیا گیا ہے، یعنی اس سے اس کی تعویل کی گئی ہے کہ یہاں پر شرک مراد، یعنی کافر اور مشرک مراد ہے، یہاں پر جو مراد لیا ہے، اور اس صورت میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا تو بخشنے کے بعد گویا کہ وہ عذاب وغیرہ ہر چیز کو بھول ہی جائے گا، ظاہر سی بات ہے، تو اس سے مراد کہ الصلی المؤبد، دخول، اس سے فقط دخول مراد نہیں ہے بلکہ اس سے خلود فی النار مراد ہے، یعنی لا یصلاح الا الاشقى، اگرچہ اس کا ترجمہ یدخلها سے کیا لیکن اس سے دخول فی النار مراد نہیں، اس سے خلود فی النار مراد ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جو اس کے اندر رہے گا وہ بدبخت اور کافر ہی ہوگا۔ مومن جو مسلمان ہوگا، مومن اگر وہ گیا بھی تو وہ ہمیشہ اس کے اندر نہیں رہے گا۔ یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا اس اعتراض کا۔ اور دوسرا یہاں پر خوارج اور معتزلہ کی تردید کر دی، کیونکہ ان کے نزدیک مرتکب کبیرہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کی تردید بھی کر دی مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، اور عن قریباً اس کو دور کر دیں گے، یبعد عنها نکال کر جسے وَسَيُجَنَّبُهَا کے لغوی معنی بیان فرمائے، الاتقى جو متقی ہے، اس کو بمعنی اتقى نکال کر بتا دیا کہ یہاں پر بھی الاتقى تفضیل کا صیغہ ہے مگر معنی تفضیل سے خالی ہے، یہاں پہ اس میں تفضیل والے معنی مراد نہیں۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ کہ جو اپنا مال دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یتزکا اور پاکی حاصل کرتا ہے، تزکیہ حاصل کرتا ہے، متزکیم بھی یہ حال کو بیان فرما دے، یعنی اس کے ذریعے سے پاکی تزکیہ حاصل کرتے ہوئے، عند اللہ، عند اللہ نکال کر یتزکا کے محل کو بیان فرمایا۔ اس کی صورت کیا ہے؟ بِأَن يَخْرِجَهُ لِلَّهِ تَعَالَى لَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً فَيَكُونُ زَكِيًّا عِندَ اللَّهِ تعالی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال نکالتا ہے، نہ ریا کے طور پر نہ دکھلاوے کے طور پر، بس صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ مال نکالتا ہے۔ تو بِأَن يُخْرِجُهُ سے یہ صورت کو بیان فرما دیے،
حجت زکا کی تصویر کو، صورت کو بیان فرما دے. فیکون زکین نظر تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پاکیزہ ٹھہرتا ہے. وهذا نزل في الصدیق رضی اللہ عنہ لما اشترى بلالا المعذب على ایمانه واتقه فقال الكفار انما فعل ذلك ليدن كانت له عنده فنزل. کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ یہاں سے شان نزول بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب جب دیا جاتا تھا ایمان لانے پر تو ان کو خریدا اور آزاد کر دیا. کفار نے جب یہ دیکھا کہ خرید کر انہوں نے آزاد کر دیا تو انہوں نے پھر ان کو طعن کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ حضرت بلال کے ان کے اوپر ایک احسان ہے تو وہ احسان پورا کرنے کے لیے انہوں نے کیا. تو فنزل یہ آیت نازل وما لأحد اور نہیں ہے کسی کے لیے بھی بلال وغیرہ یعنی حضرت بلال یا حضرت بلال حبشی کے علاوہ اور بھی بہت سے غلام انہوں نے آزاد کیے تھے. یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے لأحد کی تعین کر دی. لأحد کی مفسر رحمۃ اللہ نے تعین کر دی کہ کوئی بھی حضرت بلال حبشی ہو یا عموم کو بیان فرما دیے کہ تعین کر دی کہ احادین سے بلال یا ان کے علاوہ کوئی بھی جنہیں آزاد کیا. عنده من نعمت تجزا کسی کے لیے نہیں ہے ان کے نزدیک کوئی یعنی حضرت ابوبکر صدیق پر کوئی احسان کہ تجزا کہ جس کا وہ بدلہ دیا ہے انہوں نے ایسا نہیں. الا مگر لیکن نکال کر بتا دیا کہ یہاں جو استثناء ہے اللہ کے دل سے استثناء منقطع ہے. فعل ذلك مگر انہوں نے یہ کام کیا ہے یہ متعلق کو بیان فرمایا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی اپنے رب جو کہ بلند و بالا ہے اس کی رضامندی کے لیے کیا. طلبہ نکال کر بتا دیا کہ ابتغاء کے لغوی معنی بیان طلبہ نکال کر ابتغاء کے لغوی معنی بیان فرما دیے. ثواب اللہ نکال کر وجہ ربہ الاعلی یعنی اس کے مرادی معنی بیان فرما دیا. تعین اللہ تعالیٰ ثواب کے لیے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اور عن قریب وہ خوش ہو جائیں گے راضی ہو جائیں گے جو انہیں دیا جائے گا یعنی ثواب جنت کے اندر جو ثواب انہیں دیا جائے گا اس سے وہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن قریب راضی ہو جائیں گے. یہ نکال کر سبب رضا کو بیان فرما دیا. من الثواب فی الجنت جنت میں ان کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے. یہ بما یعطاہ میں جو ما مبہمہ ہے اس کا بیان ہے اس کے بیان واضح کیا. والآیۃ تشتمل من فعل مثل فعلہ فیبعد عن النار ویثاب له. فرمایا کہ یہ آیت ہر اس شخص کو شامل ہے جو حضرت ابوبکر صدیق جیسا عمل کرے. فیبعد عن النار ویثاب لہذا اس کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا اور اس کو ثواب دیا جائے گا. یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بلاغت کو بیان فرمایا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.